أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ تمام اخلاق جمع تھے جن کا انسانی سوچ احاطہ کر سکتی ہے، اور آپ کی ذات میں وہ تمام صفات جمع تھیں جن کی جھلک اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں اور انبیاء میں نظر آتی ہے یا آ سکتی ہے۔ ان میں سے ایک خلق شکر گزاری کا بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ شاکرن لانعمہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے انعاموں کا شکر گزار تھا۔ اور حضرت نوح کے بارے میں فرمایا کہ انہ کان عبدا شکورا، یعنی وہ یقیناً شکر گزار بندہ تھا۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سند صرف ان دو انبیاء کو ملی ہے اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو فرمایا ہے کہ آپ میں تو تمام انبیاء کی خوبیاں اکٹھی کر دی گئی ہیں، بلکہ آپ افضل الرسل ہیں، یعنی تمام رسولوں سے بڑھ کر ہیں۔ ان تمام خوبیوں، ان تمام اخلاق جو بھی خلق ہیں اور ان تمام صفات کی انتہا دیکھنی ہو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دیکھو۔ آپ کے بارے میں فرمایا کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ کا مقام اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہے۔ ان تمام اخلاق اور صفات کے اعلیٰ معیار جو پہلے انبیاء میں پائے جاتے تھے یا آئندہ آنے والے میں پائے جائیں گے، ان سب کی انتہا آپ کی ذات میں پوری ہوئی ہے۔ گویا کہ ان سب پر آپ نے اپنے نمونوں کی بھی مہر لگا دی ہے، اور اب یہی نمونے ہیں جو رہتی دنیا تک قائم رہنے والے ہیں۔ بس یہ سب سے بڑی سند ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، یہ خلق جو ہے شکر گزاری کا، اس کے بارے میں بھی آج کہوں گا آج، جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار ہونے اور بندوں کا شکریہ ادا کرنے کے طریق پر کیا کیا طریقہ آپ نے اختیار کیا، ان پر کچھ روشنی پڑتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر لمحہ اس تلاش میں رہتے تھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے جس میں خدا تعالیٰ کے حضور شکر کے جذبات کا
کے ساتھ دعا نہ کی ہو۔ آپ کی ہر وقت یہ کوشش رہتی تھی کہ سب سے بڑھ کر عبد شکور بنیں، اور اس کے لیے ہر وقت دعا مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اجعلنی لکا شاکرن لکا ذاکرن، یعنی اے میرے اللہ تو مجھے اپنا شکر بجا لانے والا اور بکثرت ذکر کرنے والا بنا دے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ دعا کے ساتھ یہ زائد الفاظ اس میں آتے ہیں، اپنے رب کے حضور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا سب سے زیادہ شکر کرنے والا ہوں اور تیری نصیحت کی پیروی کرنے والا ہوں اور تیری وصیت کو یاد کرنے والا ہوں۔ آئندہ جو میں مثالیں پیش کروں گا ان سے پتہ لگے گا کہ آپ کس حد تک شکر گزاری کرتے تھے، کس طرح ہر وقت ہر لمحے اس تلاش میں رہتے تھے کہ شکر کے جذبات کا اظہار کریں۔ لیکن اس کے باوجود یہ فکر ہے کہ میں، اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ میں ہمیشہ شکر گزار بندہ بنوں، شکر گزار رہنے والا بنوں۔ آپ ہر بات خواہ وہ چھوٹی ہوتی تھی، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی ہو، اور لیکن جس سے آپ کی ذات کو فائدہ پہنچتا ہو یا پہنچا ہو، اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ضرور شکر ادا کیا کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر تو سوال ہی نہیں کہ اس کا شکریہ ادا کیے بغیر رہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بھی پہلی بارش ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اس بارے میں حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بارش ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر سے کپڑا ہٹا دیا اور ننگے سر پر بارش لینے لگے۔ پوچھنے پر فرمایا کہ یہ میرے رب سے تازہ تازہ آئی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پہلی بارش پر بارش کے قطرے زبان پر لیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کا شکر گزاری کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو اپنے اوپر لیا جائے یا اس کو چکھا جائے۔ پھر اور بہت ساری باتیں ہیں، مثلا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے، ابو سعید سے روایت ہے کہ جب بھی کوئی چیز کھاتے یا پیتے تو یوں شکر ادا کیا کرتے تھے اس کے بعد کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اور کھانے میں بھی یہ نہیں کہ کوئی بڑے اعلیٰ مروغن قسم کے کھانے کھایا کرتے تھے بلکہ نہایت سادہ غذا تھی، اور بڑے شکر کے جذبے سے یہ کھا رہے ہوتے تھے ہر چیز۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے روٹی کے ایک ٹکڑے پر کھجور رکھی ہوئی تھی اور فرما رہے تھے کہ کھجور اس روٹی کا سالن ہے۔ اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ سرکے سے یا پانی کے ساتھ ہی روٹی تناول فرما لیا کرتے تھے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ پھر جب نیا کپڑا پہنتے تو اسے پہن کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے،
اس کے بعد اثرات سے بچنے کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اس بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا کپڑا پہنتے تو خواہ وہ امامہ ہوتا یا قمیض ہوتی یا چادر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہنتے اور یہ دعا مانگتے کہ اللہم لک الحمد انت کسوتنی ہے اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ، کہ اے اللہ ہر قسم کی تعریف اے اللہ ہر قسم کی تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو نے ہی مجھے پہنایا، میں تجھ سے اس کے خیر اور جس غرض کے لیے بنایا گیا اس کی خیر مانگتا ہوں، اور تجھ سے اس کے شر اور جس غرض کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اصل میں تو یہ اس میں بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک تو بعض دفعہ بعض کپڑوں میں اس قسم کی چیز بھی ہوتی ہے آج کل خاص طور پہ، جن سے بعض لوگوں کو الرجی بھی ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک شر کا پہلو نکل جاتا ہے۔ پھر بعض لوگ بڑے اعلیٰ قسم کے سوٹ اور جوڑے سلواتے ہیں، گو آپ میں تو وہ چیز نہیں آنی تھی، لیکن اپنی امت کو سبق دینے کے لیے یہ دعا مانگتے تھے کہ اس کے شر سے بچانا، کسی قسم کے کپڑے سے کسی قسم کا تکبر پیدا نہ ہو کبھی۔ پھر سوتے وقت اور نیند سے بیدار ہوتے ہوئے اللہ کی تعریف کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے، جس کا روایت میں یوں ذکر آتا ہے، حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام کے لیے جاتے تو یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ اللہم بسم کا اموتا و احیا، کہ میرا مرنا اور جینا تیرے نام کے ساتھ ہے، اور جب صبح ہوتی تو یہ دعا مانگتے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد پھر زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو نہیں تھا جس میں اپنے پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو دیکھتے ہوئے اس کا شکر ادا نہ فرماتے ہوں، حتیٰ کہ رفع حاجت کے لیے بھی جاتے تھے جب، تو واپسی پر شکر کے جذبات ہوتے تھے، جس کا روایت میں یوں ذکر آتا ہے کہ دعا کیا کرتے تھے کہ جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو یہ دعا کرتے کہ الحمدللہ الذی اذھب عن الاذى وعافانی، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مضر چیز مجھ سے دور کر دی اور مجھے تندرستی عطا کی۔ ڈاکٹر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ معدے اور انتڑیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور ان میں صحیح حرکت نہ ہونے کی وجہ سے، اجابت نہ ہونے کی وجہ سے بعض اور بہت تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہر چیز جسم کا حصہ ہے، ہر عضو جو ہے وہ صحیح کام کر رہا ہو اور جو اس کے فنکشن ہے وہ پورے کر رہا ہو، اس پر بھی شکر کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کے اعلیٰ معیار اس لیے قائم فرمائے کہ اس کا شکر گزار بندہ بنوں۔ اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ یہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر لمبا قیام فرماتے تھے کہ اس کی وجہ سے آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، یہ کھڑے ہو کے جو نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس پر میں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے سارے گناہ بخشے گئے ہیں، پہلے بھی اور بعد کے بھی، تو آپ کیوں اتنا لمبا قیام فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں خدا کا عبد شکور نہ بنوں جس نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے؟ کیا میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نہ کھڑا ہوا کروں؟ پھر ایک روایت میں آتا ہے، یہ شکر گزاری کے واقعہ
عبادت کے تعلق میں عطا روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت عائشہ کی خدمت میں اور ابن عمر اور عبید اللہ بن عمر کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب ترین بات بتائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی ہو۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے بےتاب ہو کر رو پڑیں اور کہنے لگیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر ادا ہی نرالی تھی۔ پھر فرمانے لگیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور لیٹے بستر پر، پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا آج کی رات تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ اپنے رب کی عبادت کر لوں؟ میں نے کہا خدا کی قسم مجھے تو آپ کی خواہش کا احترام ہے اور آپ کا قرب پسند ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ تب آپ اٹھے اور مشکل سے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنی شروع کی اور اس قدر روئے کہ آنسو آپ کے سینے پر گرنے لگے، اور نماز کے بعد دائیں طرف ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھ گئے کہ آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے دائیں رخسار کے نیچے تھا، اور پھر رونا شروع کر دیا یہاں تک کہ آپ کے آنسو زمین پر ٹپکنے لگے۔ فجر کی نماز کے وقت حضرت بلال آئے بلانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آپ کو اس طرح گریہ وزاری کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ اور آئندہ ہونے والے سارے گناہ بخش چکا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور میں کیوں نہ رہوں کہ آج رات میرے رب نے یہ آیات نازل کی ہیں، اور وہ آیات وہ ہیں آل عمران کی کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ سے لے کے یہ سبحانک فقنا عذاب النار، یعنی یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں صاحب عقل لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اے ہمارے رب تو ہمیں آگ کے عذاب سے بھی بچانا۔ ایک دوسری روایت میں اس کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو اتنا رونا کیوں آ رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گزشتہ اور آئندہ ہونے والے گناہ بخش دیے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور میں ایسا کیوں نہ کروں جب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات میں یہ آیات نازل فرمائی ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ تک یہ 3 آیات پڑھیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جو یہ آیات پڑھتا ہے مگر ان پر غور و فکر نہیں کرتا۔ پھر دیکھیں ایک عجیب نظارہ جس سے امت کے لیے فکر اور بخشش کے جذبات کا بھی پتہ چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے شکر کا بھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے واپس لوٹ رہے تھے، جب ہم ازورا مقام کے قریب پہنچے تو وہاں حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کچھ دیر دعا کی، پھر حضور سجدے میں گر گئے اور بڑی دیر تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، پھر سجدے میں گر گئے۔ آپ نے 3 دفعہ ایسا کیا، پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے یہ دعا مانگی تھی اور اپنی امت کے لیے شفاعت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری امت کی 1/3 کی شفاعت کی اجازت دے دی۔ میں اپنے رب کا شکرانہ بجا لانے کے لیے سجدے میں گر گیا اور سر اٹھا کر پھر اپنے رب سے امت کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مزید 1/3 امت کی شفاعت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر میں شکرانے کا سجدہ بجا لایا، پھر سر اٹھایا اور امت کے لیے اپنے رب سے دعا کی، تب اللہ تعالیٰ نے میری امت کی تیسری تہائی کی بھی شفاعت کے لیے مجھے اجازت عطا فرما دی۔
اور میں اپنے رب کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کے لیے گر گیا۔ تو اس عبد شکور کے شکر کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعت کا حق عطا فرما دیا۔ پھر ایک روایت میں آپ کے شکر کے جذبات کے پہلو کا یوں پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، میں ان کے پیچھے گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نخلستان میں پہنچ گئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور بہت لمبا سجدہ کیا، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید آپ کی روح قبض کر لی ہے۔ میں آپ کو دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو آپ اٹھ بیٹھے اور فرمایا، عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح تو قبض نہیں کر لی۔ آپ نے فرمایا، مجھے جبریل نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں فرماتا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی بھیجوں گا۔ یہ سن کر میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اس لیے بجا لا رہے ہیں، اتنا لمبا سجدہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک تو امت کو آپ کے لیے دعاؤں اور درود کی ترغیب دی جا رہی ہے، یہ کہہ کے کہ اس پر فضل ہوگا درود بھیجنے والے پر۔ دوسرے اس وجہ سے بھی سجدہ شکر بجا لا رہے ہیں کہ اس درود کی وجہ سے امت کے بخشش کے سامان پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر اگر غیر قوموں میں بھی شکرانے کے طریق کو دیکھا تو اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش فرمائی، بلکہ عمل کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے یہودیوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے یوم عاشوراء کے روز کا روزہ رکھا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ان سے، یہ کیسا روزہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، آج کے دن ہی اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو غرق ہونے سے بچایا تھا، اور اس روز فرعون غرق ہوا تھا، اور نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی تھی، تو نوح علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں موسیٰ کے ساتھ تعلق کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، اور اسی وجہ سے اس دن روزہ رکھنے کا بھی میں زیادہ حقدار ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی عاشوراء کا روزہ رکھنے کا فرمایا۔ تو یہاں یہ سوال نہیں کہ دوسری قوموں اور مذہب والوں کا طریق ہے، کیا ضرورت ہے کرنے کی، بلکہ نیک کام اور شکرانے کے طور پر جو کام ہو رہا تھا اور اس طرح توجہ پیدا ہوئی آپ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں آپ کے شکر کا ایک اور عجیب نظارہ نظر آتا ہے۔ جب فتح مکہ ہوئی، عموماً فاتح قوم فتح کے بعد مفتوح جو ہوتا ہے، جو فتح کیا جاتا ہے، کہ ان کے شہر اور ملک جو ہیں ان میں بڑے روب اور دبدبے سے داخل ہوتے ہیں، فخر سے داخل ہوتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی شکر گزاری کے جذبات لیے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ یہاں جب آیا کریں تو اپنے ٹیلی فون بند کر لیا کریں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی طوا مقام پر پہنچے تو سرخ یمنی کپڑے کا امامہ باندھے اپنی سواری پر مقام پر پہنچے تو سرخ یمنی کپڑے کا امامہ باندھے اپنی سواری پر ٹھہر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دے کر آپ کی کس قدر عزت افزائی فرمائی ہے، تو حضور نے تواضع اور شکر گزاری سے اپنا سر اس قدر جھکایا
کہ یوں لگتا تھا کہ آپ کی ریش مبارک سواری کے کجاوے سے چھو جائے گی۔ اتنا جھک گئے تھے کہ جو جس پہ بیٹھے ہوئے تھے سیٹ پہ، اس کا جو آگے ابھار تھا اس تک جا کے آپ کی داڑھی لگ رہی تھی۔ تو اس ایسی روایات میں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں جو آپ کے ایک ایک عمل کے کئی کئی خلق ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ بندوں کے لیے آپ کے شکر گزاری کے جذبات کس قدر ہوتے تھے۔ کسی سے فائدہ پہنچتا تھا تو اس کا کس قدر شکر ادا کیا کرتے تھے۔ ایسی مثالیں ہیں کہ عجیب عجیب مثالیں نظر آتی ہیں۔ خوشی غمی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذرا سے بھی کام آنے والے کے جذبات کی بے انتہا قدر کیا کرتے تھے، ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ پھر اپنے ساتھ براہ راست تعلق والوں کا نہیں، بلکہ مطلب اپنا ساتھ براہ راست جو واقعہ ہوا اس سے نہیں، بلکہ اپنے جو قریبی سے تھے ان سے بھی تعلق رکھنے والوں کے لیے آپ بے انتہا شکر گزاری کے جذبات رکھا کرتے تھے اور ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پرانے ساتھیوں میں سے تھے، دوستوں میں سے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر خوشی غمی میں، تکلیف میں، رنج کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نازک احساسات رکھتے تھے کہ برداشت نہیں تھا کہ حضرت ابوبکر کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جس سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، اور یہ سب کچھ شکر گزاری کے جذبات کی وجہ سے تھا کہ اس شخص نے دوستی کا حق نبھایا ہے اور قربانیوں میں پیش رہے ہیں، اس لیے یہ برداشت نہیں تھا کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، ایک دفعہ ایک صحابی کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہو گیا۔ حضور کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، جب اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا تو تم سب نے مجھے جھوٹا کہا، اور ابوبکر نے میری سچائی کی گواہی دی اور اپنی جان اور مال سے میری مدد کی۔ کیا تم میرے اس ساتھی کی دل آزاری سے باز نہیں رہ سکتے؟ پھر ایک دفعہ اپنی وفات کے قریب فرمایا کہ لوگوں میں سے اپنی ہمہ وقت موجودگی اور مال کے ساتھ مجھ پر سب سے زیادہ احسان ابوبکر نے کیا ہے۔ پھر فرمایا، مسجد نبوی میں کھلنے والی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں سوائے ابوبکر کی کھڑکی کے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بڑے اچھے انداز اور تعریفی انداز میں ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک روز میں نے ان بات کو غیرت کھاتے ہوئے کہا کہ آپ کیا ہر وقت اس بڑھیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں عطا کی ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے مجھے قبول کیا، جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو وہ ایمان لائیں، جب لوگوں نے مجھے مال سے محروم کیا تو انہوں نے اپنے مال سے میری مدد کی، اور اللہ نے انہی سے مجھے اولاد بھی عطا فرمائی۔ ایک بیوی کا جو تعلق تھا وہ تو تھا ہی، لیکن وہ ایسی وفاشار بیوی تھیں جنہوں نے سب کچھ آپ پر قربان کر دیا تھا، اور آپ جو سب سے زیادہ شکر گزار انسان تھے، یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ اس احسان کو بھولیں جو اس وقت میں خدیجہ نے کیا تھا۔ پھر تاریخ سے پتہ چلتا ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 13ویں سال میں حضور کی ہجرت سے قبل مدینہ سے 70 لوگوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ جب حضور مدینہ تشریف لائیں گے تو ہم اپنی جانوں کی طرح حضور کی حفاظت کریں گے۔ اس موقع پر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینہ کے یہود کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں، آپ کا ساتھ دینے سے وہ منقطع ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جب اللہ آپ کو غلبہ دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر مکے واپس آ جائیں۔ تو حضور نے فرمایا، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، تمہارا خون میرا خون ہوگا، تمہارے دوست میرے دوست اور تمہارے دشمن میرے دشمن۔ آپ میں تو شکر گزاری اور احسان مندی انتہا کی تھی۔ یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ مہاجرین پر انصار کے احسانوں کو یاد نہ رکھتے؟ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ آپ نے نہ صرف اس کو یاد رکھا بلکہ خوب نبھایا اور اپنے آپ کو انصار کا ہی ایک حصہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنگ حنین کے بعد مال غنیمت کی تقسیم پر جب ایک انصاری نے اعتراض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے ایک کوئی مال غنیمت پر اعتراض جب ہوا تھا، اس پر حضور نے ایک دردناک خطاب کیا انصار سے۔ فرمایا کہ اگر تم یہ کہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تو اس حال میں آیا، ہمارے پاس تو اس حال میں آیا کہ تو جھٹلایا گیا تھا اور ہم نے اس وقت تیری تصدیق کی، اور تجھے جب اپنوں نے دھتکار دیا تو ہم نے اس وقت تجھے قبول کیا اور پناہ دی تھی۔ تو ہمارے پاس اس حال میں آیا کہ مالی لحاظ سے بہت کمزور تھا اور ہم نے تجھے غنی کر دیا۔ اگر تم یہ کہو تو میں تمہاری باتوں کی تصدیق کروں گا۔ اے انصار، اگر لوگ مختلف وادیوں یا گھاٹیوں میں سفر کر رہے ہوں تو میں اس وادی اور گھاٹی میں چلوں گا جس میں تم انصار چلو گے۔ اگر میرے لیے ہجرت مقدر نہ ہوتی تو میں تم میں سے کہلانا پسند کرتا۔ تم تو میرے ایسے قریب ہو جیسے وہ کپڑے جو میرے بدن کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، اور باقی لوگ میرے اوپر کی چادر کی طرح ہیں۔ بس یہ شکر گزاری کے جذبات ہی تھے جن کی وجہ سے آپ نے انصار کو اپنے قریب ترین ہونے کا اعزاز بخشا۔ پھر تاریخ میں ہمیں آپ کی احسان مندی اور شکر گزاری کی ایک اور اعلیٰ مثال یوں ملتی ہے جب مسلمانوں پر مکے میں طرح طرح کے مصائب ڈھائے گئے تو انہوں نے خدا تعالیٰ کے اذن سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، مسلمان ادھر چلے گئے۔ اس وقت شاہ حبشہ نے ان کو اپنے ملک میں پناہ دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ نجاشی کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھا اور ہر موقع پر آپ نے اس احسان کی شکر گزاری کا اظہار اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنی باتوں سے کیا۔ چنانچہ جب نجاشی کا وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے استقبال کے لیے آپ خود کھڑے ہوئے اور آپ کے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم کافی ہیں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ بڑے اخلاق سے یہ پیش آئے تھے، ان کی بڑی عزت کی تھی اور ان کو رکھا تھا اپنے پاس، تو میں پسند کرتا ہوں کہ ان کے اس احسان کا بدلہ خود اتاروں۔ پھر ایک واقعہ کا یوں ذکر ہے کہ جب جنگ بدر کے موقع پر قیدی لائے گئے تو ان میں حضرت عباس بھی تھے اور آپ کے تن پر کوئی کپڑا نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کوئی قمیض تلاش کی، لیکن چونکہ وہ لمبے قد کے تھے تو کسی کی قمیض پوری نہیں آتی تھی۔
تو صحابہ نے جب یہ دیکھا تو پھر عبداللہ بن ابی بن سلول کی قمیض آپ کو پوری آ سکتی تھی، وہ لمبے قد کا تھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، اس پر حضور نے آپ کو اس کی قمیض لے کر پہنا دی۔ تو باوجود اس کی بات کی بے انتہا بد زبانیوں اور بد نیتوں اور بد تینتی کے عملوں سے کے باوجود جب اس روایت میں آتا ہے کہ جب اس کی وفات پہ جب اس کو قبر میں اتارا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اس کو باہر نکالنے کا حکم دیا اور اس کا سر اپنے گھٹنے پر رکھا اور اس کو اپنا لعاب لگایا اور اس کے احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے اسے اپنی قمیض پہنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کو بھی ان کی خدمت کی وجہ سے شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ دعا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ غزوہ خیبر کا واقعے میں ذکر آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ سے شادی کی تو شادی والی رات حضرت ابو ایوب خالد بن زید نے رات بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمہ کے باہر پہرا دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوئے اور دیکھا کہ ابو ایوب باہر پہرا دے رہے ہیں تو ان سے پوچھا، مالا کا یا ابا ایوب، کہ اے ابو ایوب خیریت تو ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے بارے میں اس عورت سے خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ جنگ خیبر میں آپ نے اس کے باپ اور اس کے خامد اور اس کے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے اور اس نے نیا اسلام قبول کیا ہے، اس لیے مجھے اس کی طرف سے آپ کو متعلق خوف پیدا ہوا۔ راوی بیان کرتے ہیں ان کا یہ اخلاص دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہم احفظ ابا ایوبا کما بات یحفظنی، کہ اے اللہ تو ابو ایوب کی اس طرح حفاظت فرما جس طرح اس نے رات بھر میری حفاظت کی ہے۔ پھر ایک اور خادم کی خدمت پر اس کو دعا دینے کا واقعہ کا یوں ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیت الخلاء میں گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس نے رکھا ہے، جانے سے پہلے پانی رکھ دیا وہاں، تو آپ کو بتایا گیا کہ ابن عباس نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہم فقہہ فی الدین، کہ اے اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر۔ دیکھیں تھوڑی سی خدمت پر کتنی جامع دعا آپ نے دی۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے اسماعیل بن ابراہیم بن عبداللہ بن ابی ربیہ اپنے والد اور اپنے دادا کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے 40,000 درہم بطور قرض لیے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا تو آپ نے مجھے رقم لوٹا دی اور دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے اہل اور مال میں برکت دے، نیز فرمایا قرض دینے کا بدلہ شکریہ کے ساتھ ادائیگی ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آپ قرض لوٹاتے تھے تو زائد رقم بھی عطا فرما دیا کرتے تھے، اور یہ اسوہ آپ نے اس لیے قائم کیا کہ قرض دار جو ہے جنہوں نے قرض لیا ہوا ہے وہ جب واپس کریں تو آسان طریقے سے واپس کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی دستور تھا کہ جب کوئی خوشی کی خبر ملتی تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کہ سب تعریف اس خدا کے لیے ہے جس کی نعمت سے نیکیاں کمال کو پہنچتی ہیں۔ اور جب کوئی ایسا معاملہ پیش آتا جسے آپ ناپسند فرماتے تو یہ دعا کرتے کہ الحمدللہ علی کل حال، کہ یعنی میں ہر حال میں اللہ کی حمد کرتا ہوں۔
اور یہ شکر گزاری کے جذبات آپ اپنی امت میں بھی پیدا کرنا چاہتے تھے، اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ آپ کی امت کا ہر فرد اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے اور اللہ کی تعریف کرنے والا اور اس کی حمد بیان کرنے والا بنے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب کبھی کوئی بندہ کھانے کا لقمہ کھائے تو اس پر اللہ کی حمد بیان کرے، اور جب پانی کا گھونٹ پیے تب بھی اس پر اللہ کی حمد بیان کرے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر بھی اللہ کی حمد اور شکر کرے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا کہ اب کیا حال ہے؟ اس نے کہا اچھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ اب کیا حال ہے؟ اس نے کہا اچھا ہوں۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا اس سے تو اس نے کہا کہ اچھا ہوں اور خدا کی حمد اور شکر ادا کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہی میں چاہتا ہوں کہ تم اس طرح کہو۔ تو یہ نصیحت تھی سب امت کو کہ اس طرح شکر ادا کرتے ہوئے اپنا حال بتانا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حمد اور تعریف کرتے ہوئے اور شکر کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ اپنے پیاروں کے بارے میں ہمیشہ یہ پسند فرماتے تھے کہ وہ شکر گزار بنے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، بخدا میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اے معاذ میری تمہیں یہ نصیحت ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنا کبھی نہ بھولنا کہ اللہم اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا، کہ یہ یعنی اے اللہ، میرے اللہ، مجھے توفیق بخش کہ میں تیرا ذکر کروں اور تیرا آسن رنگ میں شکر کروں اور تیرا آسن رنگ میں عبادت کروں۔ پھر آپ ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس نے کھانا کھایا اور اس نے دعا کی کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی ہے من غیر حول منی ولا قوت غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یعنی سب تعریف اللہ کی ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے یہ رزق بغیر اس کے کہ میری کسی طاقت یا قوت کا دخل ہو عطا فرمایا، تو اسے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بس شکر گزاری کے جذبات ہی ہیں جو گناہوں کی بخشش کے بھی ضمان کرتے ہیں، اور پھر اس وجہ سے مزید نیکیاں کرنے کی توفیق بھی پیدا ہوگی۔ پھر آپ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے، حضور نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، جو تھوڑے پر یعنی چھوٹی بات پر شکر نہیں کرتا وہ بڑی نعمت پر بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا کرتا۔ اور نعمائے الہیہ کا ذکر کرتے رہنا شکر گزاری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں انسان کے اوپر ان کو ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اس کا عدم ذکر کرنا یعنی اس کا ذکر نہ کرنا کفر ناشکری ہے، اور جماعت ایک رحمت ہے اور تفرقہ بازی عذاب ہے۔ اس پر بھی شکر کرنا چاہیے کہ ایک جماعت سے منسلک ہے انسان۔ پھر امت کو دنیا کی لالچوں سے دور رہنے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے آپ نے اس طرح نصیحت فرمائی ہے کہ تم میں سے کم درجے والا یا کم وسائل والا ہے جو بھی، تم اس کی طرف دیکھو اور اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو تم میں سے اوپر اور اچھی حالت میں ہے۔ یہ بھی شکر کا ایک انداز ہے، اور انسان نچلے کی طرف دیکھنے کے بجائے اوپر والے کی طرف نگاہ کرے
تو اس سے حسد پیدا ہوتا ہے، اور اگر نچلے والے کو دیکھے تو اس سے شکر پیدا ہوتا ہے۔ یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو تمہیں اس لائق بنا دے گا کہ تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرو گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کمال فضل ہے کہ اس نے کامل اور مکمل عقائد صحیحہ کی راہ ہم کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بدون مشقت و محنت کے دکھائی ہے، بغیر کسی محنت اور مشقت کے دکھا دی ہے۔ وہ راہ جو آپ لوگوں کو اس زمانے میں دکھائی گئی ہے، بہت سے عالم ابھی تک اس سے محروم ہیں۔ بس خدا تعالیٰ کے اس فضل اور نعمت کا شکر کرو، اور وہ شکر یہی ہے کہ سچے دل سے ان اعمال صالحہ کو بجا لاؤ جو عقائد صحیحہ کے بعد دوسرے حصے میں آتے ہیں، اور اپنی عملی حالت سے مدد لے کر دعا مانگو وہ ان عقائد صحیحہ پر ثابت قدم رکھے اور اعمال صالحہ کی توفیق بخشے۔ اللہ کرے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی کوشش کرنے والے ہوں جو آپ نے ہمارے سامنے قائم فرمایا، اور ان نصیحتوں پر عمل کرنے والے ہوں جو شکر گزار بندہ بننے کے لیے آپ نے ہمیں فرمائیں۔ اور جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا مانگو کیونکہ دعاؤں کے ساتھ ہی ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر